بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے ہفتے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق چند عقائد بیان کیے گئے تھے، اور جو دوسری پی ڈی ایف بھیجی گئی تھی اس میں سے سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور 4 بھی ہو گیا تھا نا، سوال نمبر 4 یہاں تک ہو گئے تھے۔ انشاءاللہ تعالی آج اس کے آگے پڑھیں گے ہم، اور دیکھو کیا نام ہے، سب کو دے دو پینسل اور لو 2-3 لوگ بانٹ دو نا جلدی سے نا۔ یہ جو ہے ایک ماں کے سال ثواب کے لیے ہے، اور جتنے لوگ بھی ہم میں سے جن کے بھی والدین دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے صغائر و کبائر کو معاف فرمائے، اور کل قیامت کے دن انہیں اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب ہو۔ جلدی کریں، جلدی، ٹائم نہیں ہے۔ تو آپ لوگ پی ڈی ایف میں دھیان دیجئے، چلیے۔ سائلنس موڈ میں بانٹی عبد القدیر بھائی، منہ سے بانٹنا تو ہے ہی نہیں، ہاتھ سے بانٹنا ہے۔ منہ بند رکھیے اور ہاتھ سے بانٹتے رہیے، کوئی کام سائلنس موڈ میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ سوال نمبر 4 جو ہے یہاں تک ہو چکا تھا۔ ابھی فی الحال جو سب سے پہلے پی ڈی ایف بھیجی گئی تھی، بنیادی اور ضروری باتیں، ہمیں ابھی اس سے ہمیں اس میں نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں سے جو 82 ضروریات دین تھے نا، 81 تھے ٹوٹل، 81 ہے نا، 81 ضروریات دین شمار کرائے گئے تھے، ان میں سے 41 اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق جو ہے ضروریات دین تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق چند عقائد جو ہیں وہ سوال و جواب کی شکل میں، اور یہ پورا عقیدہ الحمدللہ جو میں نے یہ جو پی ڈی ایف آپ کے سامنے دوبارہ پیش کیا تھا، اس میں بہار شریعت مکمل جو ہے الحمدللہ
یعنی بار شریعت میں جو پہلا حصہ ہے نا اللہ کی ذات و صفات سے متعلق، وہ اس کے اندر پورا موجود ہے. بس یہ ہے کہ وہاں سوال و جواب کی شکل میں نہیں ہے، یہاں سوال و جواب کی شکل میں ہے، جس میں آپ کے لیے آسانی زیادہ ہے. 4 سوال ہو گئے تھے. پانچواں سوال میں نے کل آڈیو ریکارڈ ڈال دیا تھا گروپ میں کہ آپ لوگ اسٹڈی کر لیں. کچھ سوالوں کے جواب میں نہیں پڑھوں گا. جیسے سوال نمبر 5 ہے، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر کیا دلیل ہے؟ اب یہ تو عقیدہ ہے کہ اللہ موجود ہے، اس لیے کہ وہ واجب الوجود ہے نا. وہ موجود ہے کیوں؟ کیونکہ وہ واجب الوجود ہے. اب یہ کیوں ہے یہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے علم میں اضافہ کرتا ہے، تو اس بنیاد پر یہاں ہم نے وہ لکھ کر کے دے دیا تھا. یہاں اس کے اندر ایک مثال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہونے کو سمجھایا گیا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دہریہ کے ساتھ، جس کو آج ہم ایتھسٹ کہتے ہیں نا، ملحد ہے نا، اللہ کا منکر، اس کے ساتھ جو مناظرہ ہوا وہ واقعہ پیش کیوں ہر ہفتہ؟ وہ واقعہ اس کے اندر پیش کیا گیا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہونے پر دلیل کیا ہے، وہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. اسی طریقے سے سوال نمبر 6، اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو دکھتا کیوں نہیں ہے؟ اس میں بھی چند ہم نے جو ہے مثالیں پیش کی ہیں جن سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. آپ لوگ عقل مند ہیں نا کہ بیوقوف ہیں؟ عقل مند ہے نا، تو اپنی عقل ذرا دکھائیے. کوئی دکھا سکتا ہے؟ تو جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اگر موجود ہے تو ہمیں دکھائیے، تو اس کو بولنا کہ تو عقل مند ہے کہ نہیں. وہ کہے کہ میں عقل مند ہوں، کہے گا ہی نہیں کہ میں بیوقوف ہوں. تو اس سے آپ کہنا کہ اپنی عقل دکھاؤ، اور وہ کبھی نہیں دکھا پائے گا. عقل کبھی دکھا ہی نہیں پائے گا. عقل ہوتی تھوڑی نا ہے. وہ بھیجا دکھائے گا، اور بھیجا دکھانے کے لیے جب تک وہ دکھائے گا، بھیجا نکال کر کے وہ دنیا میں رہے گا ہی نہیں. ہو ٹھیک ہے؟ تو اس بنیاد پر وہ دکھا نہیں سکتا ہے. لیکن عقل ہے، تو جب ایک چھوٹی سی عقل ہو اور دکھے نہ، تو پھر وہ ذات جو اللہ اکبر ہے، وہ ذات جو اللہ اکبر ہے، اس کے بارے میں اس طرح کے سوالات کہ ہمارے ذہنوں میں آئے کہ اگر وہ موجود ہے تو ہمیں دکھائیے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ وہ ہمیں دکھتا کیوں نہیں ہے. تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل سورج سوا نیزے پر تھا اور پوری شدت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی آگ برسا رہا تھا. آپ نے فرمایا ذرا سورج کو دیکھو. اب بالکل جب دوپہر ایک دم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو تو کوئی سورج پہ دیکھ سکتا ہے؟ اس نے دیکھا، فوراً نگاہ نیچی کر لیا. تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سورج کو نہیں دیکھ سکتا ہے تو بنانے والے خدا کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو یہ تو وہ سورج ہے جس کو رب نے بنایا ہے، اور پھر اس سورج میں ڈائریکٹ اللہ کا نور نہیں ہے. اللہ نے اپنے نور سے صرف محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، پھر محبوب کے نور سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. پھر وہ جو ہے حدیث نور جس کو کہتے ہیں، جس کو مصنف ابن عبد الرزاق کے اندر امام بخاری کے استاد حضرت امام ابن عبد الرزاق نے بیان کیا بہت تفصیل کے ساتھ میں کہ پھر اس نور کے 4 حصے ہوئے، پھر اس سے کیا کیا بنے، وہ ساری تفصیل موجود ہے. تو یہ سوال نمبر 6 بھی میں نہیں پڑھوں گا. اس کے بعد میں دیکھیں سوال نمبر 6 کے بعد میں عقیدہ نمبر 2، عقیدہ نمبر 3، عقیدہ نمبر 4. اب عقیدہ نمبر 1 ہم نے شروع میں پڑھا تھا. عقیدہ نمبر 1
کہاں پہ ہے؟ پیج نمبر، میرے میں پیج نہیں ڈالے کیا، پیج نمبر 2 پہ. عقیدہ نمبر 1، اللہ عز و جل ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں. واجب الوجود ہے، یعنی اللہ کا وجود ضروری ہے، اور عدم محال ہے، یعنی اس کا موجود نہ ہونا ناممکن ہے. اب عقیدہ نمبر 2 دیکھیے، آپ جہاں پر تھے وہیں پہ آ جائیے، سوال نمبر 6 کے بعد. عقیدہ نمبر 2، اللہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے. ازلی کے بھی یہی معنی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا اللہ ازلی ہے، ازل سے ہے، تو ازل کے بھی معنی کیا ہے؟ ہمیشہ سے. عقیدہ نمبر 3، اللہ باقی ہے، یعنی ہمیشہ رہے گا، اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں. اللہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. ابد یعنی ہمیشہ رہے گا، ازل سے ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، اور ابد تک رہے گا یعنی ہمیشہ رہے گا. عقیدہ نمبر 4، اللہ ہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے. اب اچھا، وہ جو سوال نمبر 4 تھا جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق، یعنی اللہ کے متعلق مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، وہاں بہت ہی شارٹ انداز میں، مختصر انداز میں ہم نے کچھ تقریباً 33 پوائنٹ تھا نا، 34 پوائنٹ بیان کر دیے تھے. اب یہاں وہ کچھ باتیں سوال و جواب کی شکل میں الگ الگ آئیں گی. جیسے یہی اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ کی عبادت و پرستش کی جائے. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حق رکھتا ہے؟ کوئی پوجا کا حق رکھتا ہے؟ نہیں، صرف اور صرف اللہ ہی اس بات کا حق رکھتا ہے. اب سوال نمبر 7، اب وہاں ہم نے عقیدہ بیان کیا کہ اللہ ہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی حق نہیں رکھتا ہے. سوال نمبر 7، عبادت کا مستحق اللہ تعالی ہی ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالی ہی عبادت کا حق رکھتا ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ یہ ضروری ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ عبادت کا حق تو اللہ ہی رکھتا ہے، لیکن آخر اللہ عبادت کا حق رکھتا ہے تو اس پر دلیل کیا ہے؟ کیوں وہ عبادت کا حق رکھتا ہے نا؟ وہ عبادت کا حق رکھتا ہے لیکن کیوں رکھتا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا حق رکھتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کا حق نہیں رکھتا، اور اس کی چند وجوہات و حکمت نیچے درج ہیں. پہلی حکمت مینس ریزن ہے نا، وجہ. عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو عبادت کرنے والے کو فائدہ پہنچانے اور اس کا نقصان دور کرنے کی قدرت رکھتا ہو. یعنی جو عبادت کر رہا ہے اس کو فائدہ پہنچائے، جو عبادت کر رہا ہے اس کے نقصان کو دور کرے. تو عبادت کا مستحق وہی بندہ، وہی ہو سکتا ہے، یعنی عبادت کا حق وہی رکھ سکتا ہے جو اپنی عبادت کرنے والے کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو اور اپنی عبادت کرنے والے کے نقصان کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہو. اور یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، کہ وہی ہے جو اپنی عبادت کرنے والے کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہی ہے جو اپنی عبادت کرنے والے کے نقصان کو دور کرتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے بت خانے میں لے جا کر کے کہا تھا نا کہ ان سے یہ خدا ہے، ان کی عبادت کرو. حضرت صدیق اکبر نے کیا فرمایا تھا؟ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا. وہ عبادت کا حق رکھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کھانا نہیں کھلا سکتا تھا. پھر آپ نے فرمایا میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا. اتنا بھی نہیں ہوا کام، میں مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑا پہنا. یہ بھی نہیں کہا تو چل تو میری نہیں کر سکتا، کم سے کم اپنا تو سیلف ڈیفenس کر لے. آپ نے فرمایا میں تجھے مارتا ہوں، اپنے آپ کو بچا لے. خدا اتنا تو کرے. تو آپ نے پھر جو اس کی جو ہے اس کا جو کچومر بنایا، پھر جو ہے آنکھ الگ، پاؤں الگ، ہاتھ الگ، سارا کچھ معاملہ سب ادھر سے ادھر ہو گیا. ایک لمبا حادثہ پیش آ گیا وہاں پر، ٹھیک ہے. تو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اپنی عبادت کرنے والے کو فائدہ نہ پہنچا سکے. وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اپنی عبادت کرنے والے کے نقصان کو دور نہ کر سکے. ٹھیک ہے. لہذا اب کوئی یہ کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو فائدہ پہنچاتے ہیں، فائدہ پہنچانے کی طاقت ہے نا ان میں بھی.
نقصان دور کرنے کی بھی طاقت ہے نا، تو وہ خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ پھر وہ عبادت کا حق کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے نقصانات کو دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن انہیں دشمنوں سے بچانے والا پروردگار عالم ہے، انہیں فائدہ پہنچانے والا پروردگار عالم ہے، لہذا وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ کسی کے فائدے کی ضرورت نہیں ہے اور دشمنوں سے بچانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، پروردگار عالم کی ذات ہے۔ نہ اسے اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی اسے فائدہ پہنچائے، نہ اسے اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کو اس کے دشمنوں سے بچائے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہے نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے عبادت کا حق وہ رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فائدہ پہنچاتے ہیں، نقصان کو دور کرتے ہیں، لیکن وہ عبادت کا حق نہیں رکھتے۔ کیوں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضرورت مند ہیں، انہیں پروردگار عالم کی ضرورت ہے۔ ایک اللہ ہی ہے جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو عبادت کرنے والے کو فائدہ پہنچانے اور اس کا نقصان دور کرنے کی قدرت رکھتا ہو، اور یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہے، جبکہ بت بے اختیار ہیں کہ وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اور کسی کی کیا مدد کریں گے؟ خود انہیں کوئی نقصان پہنچے تو اسے دور نہیں کر سکتے، جیسے صدیق اکبر نے پہنچایا تھا، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، لہٰذا ایسے مجبور و بے اختیار کو پوجنا انتہا درجے کی بیوقوفی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری حکمت یعنی اللہ ہی عبادت کا حق رکھتا ہے، اس پر دوسری وجہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ معبود وہ ہوتا ہے جو قدرت کاملہ رکھتا ہو، مکمل قدرت رکھتا ہو، اور کسی کا بھی حاجت مند نہ ہو، اسے کسی کی بھی ضرورت نہ ہو، اور اللہ کے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہے جسے کسی کی ضرورت نہ ہو۔ ہے کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی فرشتہ؟ سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ ایک اللہ ہی ہے جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لہذا جسے کسی کی ضرورت نہ ہو وہی عبادت کا حق رکھے گا، اور وہ ایک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لہذا صرف اسی کو رب مانو اور اسی کی عبادت کرو۔ تیسری حکمت پارہ نمبر 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 26 میں ارشاد باری تعالی ہے، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا۔ جب اللہ ہی کا ہے تو اسی کی عبادت ہوگی، اور اللہ ہی بے نیاز ہے، اللہ ہی ایسا ہے جسے کسی کی بے نیاز یعنی جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، لہذا اللہ ہی عبادت کا حق رکھتا ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کے مملوک، اس کی ملکیت میں، ٹھیک ہے، مخلوق اور بندے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے تو زمین و آسمان میں اس کے سوا کوئی عبادت کا حق بھی نہیں رکھتا۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے کیا ہیں؟ مملوک ہیں، سب اللہ کی ملکیت میں۔ حضور علیہ السلام کی ملکیت میں بھی ساری چیزیں ہیں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے نا یہ عقیدہ، لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ خود ان کا مالک ان کا اللہ ہے، خود ان کا مالک ان کا اللہ ہے، لیکن اللہ کا مالک کوئی نہیں۔ عقیدہ نمبر 5، اللہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ سوال نمبر 8، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج کیوں نہیں ہے؟ جواب نمبر 8، جو کسی کا اثر قبول کرے، کسی کا اثر قبول کرے اور محتاج ہو،
وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا ہونے کے لیے بے پرواہی اور عدم محتاجی یعنی محتاج نہ ہونا ضروری ہے. اسی وجہ سے انسانوں اور بتوں میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خود اپنے وجود میں غیر کے محتاج ہیں. ٹھیک ہے. جو کسی کا اثر قبول کرے اور محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. کسی کا اثر قبول کرنا مطلب یہاں پر وہی مطلب ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہو، یعنی کوئی اس پر حکم چلا سکے، کوئی اس پر حکم چلا سکے. اگر کوئی اس پر حکم چلا سکے تو کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالی کسی کا محتاج اسی لیے نہیں ہے کیونکہ کوئی اس پر حکم نہیں چلا سکتا ہے. اگر اس پر کوئی حکم چلائے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا. اور اللہ تبارک و تعالی تمام کا خدا ہے، تمام کا خدا ہے، رب العالمین ہے، پالنہار حقیقی ہے. اسی لیے وہ محتاج نہیں ہے کیونکہ اس پر کوئی حکم اپنا چلا نہیں سکتا ہے. سوال نمبر 9، اللہ پاک کا ذاتی اور صفاتی نام کیا ہے؟ اللہ کا ذاتی نام تو اللہ ہے اور اسی کو اس میں ذات بھی کہتے ہیں یعنی ذاتی نام. لفظ اللہ کے سوا اور نام جو اس کی کسی صفت کو ظاہر کرے وہ سنتا ہے. اس سننے کی صفت کو کون سا نام ظاہر کرتا ہے؟ السمیع. تو یہ سمیع بھی اس کا کیا ہو گیا؟ صفاتی نام ہو گیا. اللہ دیکھتا ہے، اس کو کون سا لفظ ظاہر کرتا ہے؟ البصیر. تو یہ البصیر اس کا کون سا نام ہو گیا؟ صفاتی نام ہو گیا. تو ایک نام جو اللہ ہے یہ اس کا ذاتی نام ہے، اسی لیے اس کو اس میں ذاتی بھی کہتے یعنی یہ ذاتی نام ہے. لیکن لفظ اللہ کے علاوہ جتنے نام ہیں جو اس کی کسی خوبی یا کسی صفت کو ظاہر کریں ان تمام ناموں کو یا تو صفاتی نام یا اسماء صفات کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوال نمبر 10، اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ جواب نمبر 10، اللہ کے بے شمار نام ہیں. حدیث شریف میں کہ اللہ کے 99 نام جس نے یاد کر لیے وہ جنتی ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں یاد رکھ لیجئے گا یہ قید کے ساتھ ہے. یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا نا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو کیا محمد رسول اللہ کو چھوڑ دے گا؟ یہاں کہتے ہیں نا فاتحہ پڑھو، فاتحہ پڑھو، الحمد شریف پڑھو. تو الحمد شریف پڑھنے کا کیا مطلب؟ الحمد شریف پڑھ کے بیٹھ گیا مطلب پورا ہوتا نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو اسی طرح سے جب یہ کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ، جو اس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا، مطلب یہ کہ ساتھ میں محمد رسول اللہ بھی کہے ہو. اسی طرح یہاں پر بھی ہے جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو یہاں پر بھی مراد یہ کہ اللہ کے 99 نام یاد کرنے کے ساتھ ساتھ عظمت مصطفیٰ بھی دل میں ہو. اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو، یعنی اللہ کا ذکر اگر محبوب سے جدا چاہو تو اے نجدیو سن لو، واللہ ذکر حق نہیں، یعنی قسم کھا کر کے اعلیٰ حضرت نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، ذکر حق، اللہ کا ذکر نہیں، کنجی سقر کی ہے، یہ جہنم کی چابی ہے. یہ سقر جہنم کا نام ہے نا، اور کنجی کہتے ہیں کی چابی، یہ جہنم کی چابی ہے. اور جنت کی چابی کیا ہے؟ جنت کی چابی کیا ہے؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تو وہی رب بھی ہو گیا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تو ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہو. تو یہاں پر اب کوئی نہ کہ اللہ کے 99 نام یاد کر لیا تو اب جنتی ہو گیا. اللہ کے 99 نام بھی یاد ہوں اور دل میں حضور کی محبت بھی ہو سب سے زیادہ.
ٹھیک ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 3000 نام ہیں جن میں سے 1000 کو ملائکہ جانتے ہیں فرشتے, 1000 انبیاء کرام علیہم السلام جانتے ہیں. 3000 میں سے 1000 فرشتے اور 1000 انبیاء, بچا کتنا؟ 1000 نا. باقی 1000 میں سے 300 نام تورات شریف میں, 300 انجیل میں, 300 زبور میں. اب کتنا بچا؟ 100 بچا نا. 99 نام قرآن پاک میں ہو گئے کتنے؟ 2999. ایک نام وہ ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے جو 3 نام ہیں اللہ, رحمان اور رحیم, تو فرمایا ان 3 ناموں میں ان 3000 کے معنی پائے جاتے ہیں. یعنی جو اللہ کے وہ 3000 نام ہیں جن میں سے 1000 فرشتے جانتے ہیں, 1000 انبیاء جانتے ہیں, 300 تورات میں, 300 انجیل میں, 300 زبور میں, 99 قرآن میں, اور ایک صرف اللہ جانتا ہے. تو فرمایا کہ وہ جو 3000 اللہ کے نام ہیں نا, اب اللہ کے ہر نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے, اللہ کو بہت پسند ہے, اور ہر نام کی برکتیں پکارنے والے پر ظاہر ہوتی ہیں. اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ اسم اعظم کیا ہے. کسی نے کہا کچھ اسم اعظم ہے, کسی نے کہا کچھ اسم اعظم ہے. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا اللہ کے جس صفتی نام کا رنگ بندے میں نظر آنے لگ جائے اس کے لیے وہی اسم اعظم ہے, اس کے لیے وہی اسم اعظم ہے. یعنی اگر کسی کو اللہ رب العزت کو یہ اس طرح سے یاد کر رہا ہے, یا سمیع یا سمیع یا سمیع, اللہ کا یہ بھی صفتی نام ہے. لفظ یا سمیع اس کو اتنا مزہ دے رہا ہے کہ وہ یاد الہی میں گم ہو گیا, تو فرمایا اس کے لیے یہی یا سمیع صفتی نام ہی اسم اعظم ہے. اسم اعظم ہوتا کیا ہے؟ جو اس کے سارے کام بنا دے. اور سارے کام بنانے کا مطلب کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ. سارے کام بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سب کو بالکل ختم جانے, اور موجود کیا ہے, حقیقت کیا ہے, صرف پروردگار عالم ہے. تو حضرت سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمٰن نے فرمایا اللہ کے جس صفتی نام کے ذریعے سے بندے میں وہ رنگ نظر آئے, یعنی محبت الہی اور اللہ کی معرفت کا رنگ, اس کے لیے وہی اسم اعظم ہے. لیکن یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 نام ہیں اللہ, رحمان, رحیم, فرمایا اگر کوئی ان 3 ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا تو گویا اس نے اللہ کے 3000 ناموں سے اللہ کو یاد فرمایا ہے. اسی لیے جو ہے ہمیشہ یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم, اللہ کے تینوں نام جو ہے یاد کریں. سوال نمبر 11, ان ناموں کے علاوہ کیا اور نام خدا کے لیے بولے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسے ہمارے ہاں بہت سارے نام ہوتے ہیں, تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی نام کوئی بھی رکھ سکتے ہیں؟ جواب نمبر 11, اللہ کے لیے ایسا نام مقرر کرنا جو قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو جائز نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا اللہ کے نام کیا ہیں؟ توقیفی. توقیفی قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے, ٹھیک ہے, وہی نام اللہ کے لیے ہو سکتے ہیں. اللہ کے لیے ایسے نام سیدھا کانچ کھولیں گے اور باہر کر دیں گے. وہاں سے اٹھو ثاقب, ادھر سامنے آ جاؤ, اٹھو سامنے آؤ. اللہ کے نام کیا ہوتے ہیں؟ توقیفی. تا, واو, قاف, یا, فا, یا, توقیفی. اچھا, یہ بات وہابیوں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نام کیا ہوتے ہیں؟ توقیفی. اور توقیفی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے, یعنی جس کو خود اللہ نے بتایا یا رسول نے بتایا, وہی اللہ کے نام ہو سکتے ہیں. قرآن بھی عربی میں ہے, حدیث بھی عربی میں ہے, تو خواجہ اللہ کا نام کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے. خواجہ تو فارسی کا لفظ ہے, قرآن تو فارسی میں ہے نہیں, حدیث بھی فارسی میں نہیں ہے میرے خیال سے. شاید وہابیوں کا کوئی حدیث فارسی میں ہو. تو جب ہم خواجہ کہتے ہیں تو یہ مردود کہتے ہیں کہ تم نے خدا کے برابر کر دیا, اور جو خدا ہوتا ہے تم نے وہ غریب نواز کو کہہ دیا کہ خواجہ تو خدا ہے. تو خواجہ تو خدا کا نام رکھ ہی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ اللہ کے نام توقیفی ہوتے ہیں.
یہ اصول ہے، اور یہ اصول ان خبیثوں کے یہاں بھی ہے کہ اللہ کے نام کیا ہوتے ہیں؟ صرف توقیفی ہوتے ہیں. لفظ یاد کر لو آپ لوگ، توفیقی نہ پڑھ دینا. توفیق الگ چیز ہے. توقیفی، تا واو قاف یا فا یا قی. اللہ کے نام کیا ہوتے ہیں؟ یہ یاد کر لو، آپ کو بڑا کام آئے گا. جب وہابی کبھی بولے کہ پاکستان کے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو داتا کہتے ہو، تو داتا فارسی کا لفظ ہے، اور اللہ کے نام توقیفی ہوتے ہیں جو قرآن میں یا حدیث میں، اور قرآن بھی عربی میں، حدیث بھی عربی میں. لہٰذا نہ خواجہ اللہ کا نام ہو سکتا ہے، نہ داتا اللہ کا نام ہو سکتا ہے. اچھا، غوث بھی اللہ کا نام نہیں ہو سکتا، کہ پورے قرآن میں کہاں غوث ہے جو اللہ کو کہا گیا ہے؟ یا حدیث میں کہیں پر بتا دیں جہاں اللہ کو غوث کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نام کیا ہوتے ہیں؟ توقیفی. ٹھیک، تو یہاں پہ وہی کہا جا رہا ہے اللہ کے لیے ایسا نام مقرر کرنا جو قرآن یا حدیث میں نہ آیا ہو، یعنی جو توقیفی نہ ہو. قرآن حدیث میں نہ ہونے کا مطلب توقیفی نہ ہو، کیونکہ جو قرآن میں اللہ کا نام ہوگا یا حدیث میں ہوگا وہ توقیفی ہوگا. اور اللہ کے لیے کون سے نام جائز ہیں؟ توقیفی جائز ہیں. تو جو قرآن یا حدیث میں نہ ہو وہ نام اللہ کا رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ وہابیوں کو پکڑو اور اس سے پوچھو کہ خواجہ قرآن میں دکھا دے، حدیث میں دکھا دے. کل سے ہم اعلان کر دیں گے کہ غریب نواز کو خواجہ نہیں کہنا ہے، لیکن دکھانا ہوگا پہلے. اور اگر نہیں دکھا سکتا ہے تو پھر تجھے کل سے غریب نواز کو خواجہ ماننا پڑے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کمینوں کو دلیل نہیں دینے کا، الزامی جواب دینے کا. الزامی جواب جانتے ہو کس کو بولتے؟ جیسے کو تیسا، اس کو بولتے الزامی جواب. ٹھیک ہے، تو اللہ کریم کے لیے ایسے نام مقرر کرنا جو قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو جائز نہیں. جیسے خدا کو رفیق یا سخی کہنا. رفیق ہے عربی کا لفظ، لیکن اللہ کے لیے قرآن یا حدیث میں کہیں رفیق نہیں آیا ہے. سخی اللہ کے لیے آیا ہی نہیں ہے، قرآن حدیث میں کہیں پر بھی نہیں آیا ہے. اسی طرح دوسری قوموں میں جو اس کے نام مقرر ہیں اور خراب معنی رکھتے ہیں، یہ بھی اس کے لیے مقرر کرنا ناجائز ہے. جیسے کہ خدا کو رام یا پرماتما کہنا، معاذ اللہ. میں زیادہ دور نہیں جاتے ہوئے، آج بہت سارے لوگوں کو جو وہابیوں اور دیوبندیوں کی خباثت نظر نہیں آتی ہے اور ان کی نجاست غلیظہ نظر نہیں آتی ہے، کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے اچھے ہیں. ایک بندہ ہے جس کا نام جو ہے، ایک تو وہ ہے جو کئی کنٹل کا ہے، ارشد مدنی ہے نا، اور ایک اور ہے جو پولیٹیشن میں ہے، اس کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، بڑا ناٹا ہے وہ بھی. اس نے معاذ اللہ، اس کی ویڈیو تو آج بھی موجود ہے کہ تم جس کو رام کہتے ہو ہم معاذ اللہ اس کو خدا کہتے ہیں. صدبار معاذ اللہ رب العالمین. تو یہ بات ہے، تو نام دکھائیں، اللہ کا یہ نام ہے. اور اس لفظ کا جو بھی میں نے نام لیا ہے، یہ لفظ تو کتنا خطرناک معنی رکھتا ہے، کتنا خطرناک معنی رکھتا ہے جو پروردگار عالم کے لیے بولا ہی نہیں جا سکتا ہے. کفریہ ہے یہ، لیکن یہ ان کی خباثت ہے. خیر، جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. یہ نبی کے بھی گستاخ ہیں، اور جو حضور کا گستاخ ہے وہ تو اللہ کا گستاخ ہو ہی گیا ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے نام مقرر کرنا جائز نہیں ہے جو توقیفی نہ ہو، یعنی قرآن حدیث میں نہ ہو، وہ نام اللہ کے لیے نہیں رکھے جا سکتے. لہٰذا آپ ایک اصول یاد کر لیں، کبھی بھی اگر کسی بزرگ کو ہم سخی کہیں، غوث کہیں، خواجہ کہیں، داتا کہیں، اگر کوئی آپ سے کہے تو سیدھا کیا سوال کرنا ہے؟ ذرا یہ نام ہمیں قرآن میں دکھاؤ یا حدیث میں دکھاؤ. اگر وہ نام ملتا ہے، یہ مت دیکھنا کہ اس کا معنی یہ ہو رہا ہے، معنی نہیں دیکھنا ہے، نام دیکھنا کہ یہ خواجہ قرآن میں آیا ہے کہ نہیں، حدیث میں آیا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، اگر نام ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا ہے تو پھر اس سے کہنا کہ اب کیسے ہم نے اللہ کے برابر کر دیا. ٹھیک ہے. عقیدہ نمبر 6، جس طرح اللہ کی ذات قدیم، ازلی، ابدی ہے، یعنی اللہ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، اسی طرح اللہ کی صفات بھی قدیم، ازلی اور ابدی ہیں، یعنی اللہ بھی ہمیشہ سے ہے اور اس کی صفتیں بھی، اللہ بھی ہمیشہ رہے گا اور اس کی صفتیں بھی. ٹھیک ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں. اب حادث کا مطلب کیا ہے؟ آگے خود بیان کیا، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں. صفات الہی کو، یعنی اللہ کی صفتوں کو جو مخلوق کہے، اللہ کی ذات کو جو مخلوق کہے وہ تو کافر ہو جائے گا.
لیکن جو اللہ کی صفتیں ہیں ان کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے، حادث کا مطلب یعنی اللہ کی صفت پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی، تو ایسے شخص کے بارے میں کفر کا فتویٰ نہیں ہے، گمراہ اور بددین کا فتویٰ ہے. ٹھیک ہے. ہاں. سوال نمبر 12، اللہ کی ذات و صفات کے سوا کیا اور چیزیں بھی قدیم ہیں؟ جواب نمبر 12، اللہ کی ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی صرف ہمیشہ سے رہنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کی صفتیں بھی ہمیشہ سے رہنے والی ہیں، اللہ کی صفتیں بھی ہمیشہ رہیں گی. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمیشہ سے نہیں ہے. اللہ کی ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر ہوئیں. جو عالم میں سے یعنی دنیا میں سے، عالم دنیا، جو عالم میں سے کسی بھی چیز کو اللہ کے علاوہ یعنی دنیا میں سے پروردگار عالم کے علاوہ جو کسی بھی چیز کو قدیم مانے یا اس کے حادث ہونے میں شک کرے. مثال کے طور پر ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ کہہ دے کسی نبی کے بارے میں کہ وہ ہمیشہ سے ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا. یا شک کرے کہ یہ نبی ہمیشہ سے بھی ہو سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں. سمجھے؟ یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ سے ہیں، شک کیا یہ ہمیشہ سے ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں، تو بھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے علاوہ کسی چیز کے قدیم ہونے کا یا تو قول کر لے تو کافر ہو جائے گا، یعنی ہمیشہ سے کہہ دے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا. یا کیونکہ اب اللہ کے علاوہ جو بھی ہے سب حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھی پھر ہوئی ہیں. اب شک کر لے، حادث ہونے کے اندر شک کر لے کہ یار ہو سکتا ہے کہ پہلے سے ہوں، تو بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا. وہ کافر و مشرک ہے. جیسے آریہ، یہ آریہ فرقہ ہے، ٹھیک ہے، آریہ کہ وہ روح اور مادہ کو قدیم جانتے ہیں، جبکہ یہ دونوں کیا ہیں؟ حادث ہیں. یقیناً وہ مشرک ہے جو بھی قدیم مانے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 13، جو صفات الہی کو مخلوق یا حادث بتائے اس کا کیا حکم ہے؟ جواب نمبر 13 وہی ہے جو اوپر ابھی گزر چکا ہے. سوال نمبر 14، سوال نمبر 15، سوال نمبر 16، یہ بالکل اوپر اس کا معنی گزر چکا ہے عقیدے کی شکل میں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 17، اللہ تعالیٰ کس چیز سے دیکھتا اور سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سنتا ہے. کس چیز سے دیکھتا ہے اور سنتا ہے؟ جواب نمبر 17، اللہ کی صفتیں بھی اللہ کی شان کے مطابق ہیں. ہم بھی دیکھتے ہیں نا، ہمیں آنکھ کی ضرورت ہے نا، اللہ بھی دیکھتا ہے کہ نہیں؟ اسے آنکھ کی ضرورت ہے. ہم بھی سنتے ہیں نا، ہمیں کان کی ضرورت ہے. اللہ بھی سنتا ہے، اللہ کو کان کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. تو اب کہا گیا کہ اللہ کی صفتیں بھی اس کی شان کے لائق ہیں، اس کی شان کے لائق ہیں. بے شک وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، کلام کرتا ہے، مگر ہماری طرح دیکھنے کے لیے آنکھ کا، سننے کے لیے کان کا، اور کلام کرنے کے لیے یعنی بات کرنے کے لیے زبان کا محتاج نہیں. وہ بے کان کے سنتا ہے، اور اس کے سننے کے لیے ہوا کے واسطے کی بھی ضرورت نہیں. ہم جو دوسروں کی آوازیں سنتے ہیں تو کیا ڈائریکٹ سن لیتے ہیں؟ سائنس پڑھیں تو اس کی آواز ہماری کانوں تک کس طرح سے آتی ہے، ایک پورا جو ہے اس کے اندر پورا پڑھایا جاتا ہے. وہ ہوائیں اس کی آواز کو، اس کی آوازیں جو نکلتی ہیں وہ ہواؤں میں جاتی ہیں، پھر وہ ہوائیں ہمارے کانوں تک پہنچاتی ہوں، ڈائریکٹ نہیں. تو ہم اس کی آواز کو سننے کے لیے ہوا کے محتاج، اور اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں. تو وہی کہا کہ اور اس کے سننے کے لیے ہوا کے واسطے کی بھی ضرورت نہیں. وہ بغیر ہوا کے واسطے کے سنتا ہے، بغیر کان کے بھی سنتا ہے اور بغیر ہوا کے واسطے کے بھی سنتا ہے. بے آنکھ کے دیکھتا ہے اور دیکھنے کے لیے روشنی کا بھی محتاج نہیں. بے زبان کے بولتا ہے اور اس کا کلام آواز و الفاظ سے پاک ہے. ہم اگر کچھ بولنا چاہیں تو ہم الفاظ کی سیٹنگ کرتے ہیں، اس الفاظ کو یہاں، اس الفاظ کو یہاں، اس الفاظ کو یہاں رکھنا ہے. لیکن وہ بولتا ہے تو اتنا خوبصورت بولتا ہے، لیکن اس میں الفاظ کے لیے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا کلام اس بات پہ شاہد ہے، قرآن مقدس. یہ قرآن پڑھنے، اب آپ کہیں گے کہ یہ قرآن تو الفاظ میں ہے،
بے الف سے لے کر کے یہاں تک جو حروف تہجی ہے اسی سے تو قرآن لکھا ہوا ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. تو الفاظ تو ہو گئے. یہ الفاظ ہمارے پڑھنے کے لیے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے جو بغیر الفاظ کے ہے. یہ الفاظ ہمارے پڑھنے کے لیے. اس کا کلام تو بغیر الفاظ کے ہے لیکن ہم تو الفاظ کے محتاج ہیں نا. الفاظ کا محتاج وہ نہیں ہے, اس کا کلام بغیر الفاظ کے ہے. لیکن اگر وہ اپنے کلام کو بغیر الفاظ کے رکھتا تو ہم کیسے پڑھ پاتے؟ اگر وہ اپنے کلام کو بغیر الفاظ کے رکھتا تو ہم پڑھ پاتے؟ کیونکہ ہم تو الفاظ کے محتاج ہیں. اس لیے قرآن میں الفاظ دیکھ کر کے یہ فیصلہ نہ کر دینا کہ اللہ کے تو الفاظ ہیں کلام کے اندر. اللہ کے کلام کو الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہذا یہ جو الفاظ ہیں قرآن مقدس کے, یہ ہم اور آپ جیسے کمزوروں کے لیے ہے کہ ہمیں الفاظ کی ضرورت ہے. اگر یہ اللہ کا کلام بغیر الفاظ کے ہوتا نا تو ہم نہیں پڑھ پاتے. یہ تو مولا کا کرم ہے کہ اس نے اپنا کلام ہمارے درمیان الفاظ میں اتار کر کے ہمارے لیے اس نے آسانی پیدا فرمائی ہے, ورنہ اس کا کلام آواز سے الفاظ سے کیا ہے؟ پاک ہے. ٹھیک ہے. عقیدہ نمبر 7, نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا نہ اس کے لیے بیوی. جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے کافر ہے. بلکہ جو ممکن بھی کہے کہ اس کی بیوی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ بیوی ہو جائے, تو جو بیوی کہے وہ کافر, اور جو ممکن مانے وہ گمراہ. ٹھیک ہے. جو بیوی اس کے لیے مانے وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر. اور جو ممکن مانے وہ کیا ہوگا؟ گمراہ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو عقیدہ ابھی بتایا کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے, ٹھیک ہے, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, نہ اس کی کوئی بیوی ہے, اور جو اس کے باپ یا بیٹا بتائے وہ کیا ہو جائے گا؟ جو اس کے لیے بیوی ثابت کرے وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اب یہ جو عقیدہ ہے, سوال نمبر 18, اس عقیدے سے کن لوگوں کا رد ہوتا ہے؟ جواب نمبر 18, اس عقیدے سے یہود و نصارہ اور مشرکین کا رد ہوتا ہے. یہودی عیسائی, یہودی جو ہے یہ جو یہودی ہوتے ہیں نا, اور نصارہ عیسائی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مشرکین, ان تینوں کا رد ہوتا ہے اس عقیدے سے. جو ابھی عقیدہ بتایا گیا کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے, اس عقیدے سے ان تینوں کا رد ہوتا ہے. کیونکہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ یعنی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا. اور اللہ کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی کا باپ, نہ اس کا کوئی بیٹا, نہ اس نے کسی کو جنا, نہ اس کو کسی نے جنا. ٹھیک ہے. تو اس میں کس کا رد ہے؟ یہودیوں کا بھی اور عیسائیوں کا بھی. یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. اور اللہ کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اور مشرکین کا بھی رد ہو گیا, کیونکہ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کہ یہ فرشتے معاذ اللہ خدا کی بیٹیاں ہیں. تو ان کے رد میں اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 نازل فرمائی, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. اور بولے, کون بولے؟ یہود و نصارہ, یہودی اور عیسائی بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی. خدا نے اپنے لیے کیا رکھی؟ اولاد رکھی. اللہ نے فرمایا پاکی ہے, سبحانہ, پاکی ہے اسے. بل لہ ما فی السماوات والارض, بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے, سب اس کے حضور گردن ڈالے. لہٰذا نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے. اور جو مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ, تو یہ بھی نہیں. اور جو ایسا عقیدہ رکھے وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا لم یلد ولم یولد. سوال نمبر 19, اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے نا. اولاد سے پاک ہونے میں کیا حکمت ہے؟ یہ حکمت میں نہیں پڑھوں گا, آپ لوگ خود اسٹڈی کیجئے گا. اس میں جو ہے 6 حکمتیں بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے. اب اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے, یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک کیوں ہے یہ ہمیں جاننا ضروری نہیں ہے, لیکن پڑھ لیں گے تو علم میں اضافہ ہوگا, ہے نا. اور وہ جو عقیدہ ہے نا
کبھی کبھار جیسے ہوتا ہے نا کسی چیز کو سمجھانے کے لیے مثال سے اچھا سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے یہ تو عقیدہ ہے. اولاد سے کیوں پاک ہے جب یہ پڑھ لیں گے تو وہ عقیدہ اور مضبوط ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے جب وہ ریزن پڑھ لیں گے کہ اولاد سے کیوں پاک ہے تو سمجھ میں آ جائے گا, تو وہ عقیدہ ہمارا اور کیا ہو جائے گا, مضبوط ہو جائے گا. تو اس میں جو ہے یہاں پر پہلی حکمت, دوسری حکمت, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی حکمت, 6 حکمت تک جو ہے اس کے اندر لکھا ہے. اس کے علاوہ بے شمار حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں, لیکن یہاں 6 حکمتیں موجود ہیں, آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. عقیدہ نمبر 8, اللہ تعالی ہر شے کا خالق ہے, یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ذوات ہوں خواہ افعال, یعنی ذات کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور کاموں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے, سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اب یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے, چاہے وہ ذات ہو, جیسے میں ذات, مجھے کس نے پیدا کیا, آپ کو کس نے پیدا کیا, ہم یہ جو بول رہے ہیں ایک کام ہے, کس نے پیدا کیا, ہم دیکھ رہے ہیں, کس نے پیدا کیا, ہم کام کریں کوئی بھی, کس نے پیدا کیا, ہر چیز کو کس نے پیدا کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس عقیدے میں کن لوگوں کا رد ہو رہا ہے؟ سوال نمبر 20. اس عقیدے میں کس فرقے کا رد ہے؟ جواب نمبر 20. اس عقیدے میں فرقہ فلاسفہ اور معتزلہ کا رد ہے. یہ جو فلسفی لوگ ہیں نا, فلسفی, فلاسفہ, یہ ان کا رد ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ 9 عقول کے قائل ہیں. عقل کی جمع ہے عقول. یہ فلاسفہ جو ہے 9 عقول کے قائل ہیں. اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے صرف عقل اول کو پیدا کیا, پھر عقل اول نے ثانی کو یعنی دوسرے کو, دوسرے نے تیسرے کو, تیسرے نے چوتھے کو, چوتھے نے پانچویں کو, پانچویں نے چھٹے کو, چھٹے نے ساتویں کو, ساتویں نے آٹھویں کو, آٹھویں نے نویں کو, اور نویں نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے. اچھا, ان کی بیوقوفی یہی سمجھ میں آتی ہے. ایک وہ اللہ جن کے بارے میں انہوں نے کیا کہا, اللہ نے عقل اول کو پیدا کیا. انہوں نے دلیل دیا کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, اس لیے اس نے صرف عقل اول کو پیدا کیا. اچھا, اب عقل اول نے کس کو پیدا کیا؟ دوسرے کو, دوسرے تیسرے کو, یہ کہاں تک گئے؟ 9 تک. آٹھویں نے نویں کو پیدا کیا. اب ان مردود یہ خود کہتے نویں نے ساری دنیا کو پیدا کیا. ارے بیوقوفوں, 9واں عقل جب ساری دنیا پیدا کر سکتا ہے تو اس 9ویں کو تو 8ویں نے پیدا کیا تھا. تمہارے عقیدے کے مطابق 8ویں کو 7ویں نے پیدا کیا تھا, 7ویں کو چھٹے نے کیا تھا, چھٹے کو 5ویں نے کیا تھا, 5ویں کو چوتھے نے کیا تھا, چوتھے کو تیسرے نے پیدا کیا تھا, تیسرے کو دوسرے نے کیا تھا, دوسرے کو پہلے نے کیا, اور پہلے کو اللہ نے کیا تھا. تو جب اتنا دور جانے کے بعد 9واں عقل ساری دنیا پیدا کر سکتا ہے تو کیا اللہ ساری دنیا پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اسی لیے جو ہے اب یہ عقل اول کیا ہے, عقل ثانی کیا ہے, ایک بہت تفصیلی گفتگو ہے. اگر کسی کو پڑھنے کا شوق ہے تو فتاوی رضویہ شریف کی 27ویں جلد میں جا کر کے یہ عقل اول کیا ہے, عقل ثانی کیا ہے, عقل ثالث کیا ہے, یہ جا کر کے وہاں پڑھ سکتا ہے. کیونکہ ایک فلسفیانہ بحث ہے یہ. اگر اس کو ہم چھیڑیں گے نا تو پھر کئی سنیچر تو اسی میں چلے جائیں گے, ہے نا. تو پھر پتہ نہیں دوسری چیزیں ہمارے عقل میں آئیں گی یا نہیں آئیں گی. یہ عقل اول عقل دوم میں ہی ہم جو ہے نا عقل میں ہی رہ جائیں گے پھر. اس لیے اگر کسی کو پڑھنے کا شوق ہے تو فتاوی رضویہ شریف کے اندر میرے اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہاں پر خوب علم کا جو ہے جام پلایا ہے اور جو ہے علم کا سمندر بہایا ہے, بہت اچھے سے سمجھایا اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے. فتاوی رضویہ شریف کی 27ویں جلد میں ہے. لیکن ان کی بیوقوفی اتنی سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آپ کو کہ اللہ نے عقل اول کو پیدا کیا, پھر یہ 9 تک جاتے ہیں, پھر 9ویں کے بارے میں کہتے ہیں کہ 9ویں عقل نے. اب دیکھو, عقل چاہے وہ 9واں ہو یا پہلا ہو, پہلے کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. تو پہلا والا عقل اللہ کا محتاج ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا, ان کے عقیدے کے مطابق ابھی میں سمجھا رہا ہوں. اور دوسرا والا کس کا محتاج ہوا؟ اچھا, یہاں پہ ایک بات, یہ بھی کہتے ہیں اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے, تو اللہ محتاج ہوا؟ نہیں. اللہ نے عقل اول کو پیدا کیا, عقل اول محتاج ہوا کہ نہیں اللہ کا؟ دوسرے کو کس نے پیدا کیا تھا؟ پہلے نے. تو دوسرا عقل پہلے کا محتاج ہوا نا,
तीसरा दूसरे का, चौथा तीसरे का, पांचवां चौथे का, छठा पांचवें का, सातवां छठे का, आठवां सातवें का और नौवां आठवें का मोहताज हुआ ना। तो वो नौवां जो आठवें अक्ल का मोहताज है, फिर वो आठवां अपने पहले वालों का मोहताज है, वो नौवां जब मोहताज है अपने से पहले सात सात अक्लों, आठ आठ अक्लों का मोहताज हुआ, वो नौवां अक्ल अपने से पहले आठ आठ अक्लों का मोहताज है, वो नौवां सारी दुनिया पैदा कर सकता है। तो वो अल्लाह जो किसी का मोहताज नहीं है, क्या वो सारी दुनिया पैदा नहीं कर सकता है? लेकिन क्या कहें, अक्ल मारी गई है इनकी। तो इस अकीदे में किसका रद है? फलसफा जो कहते हैं ना, हाँ, थोड़ा सा मुंह बिगाड़ करके इंग्लिश में, तो फलसफा का इसके अंदर रद है, ठीक है। जबकि मुअतजिला का अकीदा यह है, इसमें फलसफा का भी रद है और मुअतजिला का भी रद है। अब मैंने इस पे कोई फलसफियाना बहस नहीं की है, लेकिन आपकी अक्ल में बिठाने के लिए मैंने कहा कि जिस अक्ल अव्वल को अल्लाह पैदा कर सकता है, फिर तुम कहते हो कि वो नौवां अक्ल सारी दुनिया पैदा कर रहा है। तो नौवें अक्ल में इतनी ताकत आ गई, तो क्या माजल्ला अल्लाह में ताकत नहीं है? समझे? हाँ, तो हमको ज्यादा उस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि अक्ल अव्वल क्या, अक्ल दुअम क्या है, फलसफियाना बहस में ना जाओ, बल्कि ऊपर ही ऊपर से जो है ना चेक करते चले जाओ। जबकि मुअतजिला का अकीदा यह है कि अल्लाह ताला सिर्फ ज़वात का खालिक। अब ये तो फलसफियों का रद हो गया, क्योंकि फलसफी कहते हैं अल्लाह ने हर चीज को पैदा नहीं किया, है ना। वो फिर जो भी मैंने बताया कि नौवें अक्ल ने सबको पैदा किया है, तो फलसफियों का रद हो गया ना अकीदे के अंदर। जो अकीदा हमने अभी बताया कि अल्लाह ताला हर चीज को पैदा करने वाला है, जात हो या काम हो, सबको किसने पैदा किया? अल्लाह ने। तो फलसफियों का रद हो गया। अब मुअतजिला का भी इसके अंदर रद है। मुअतजिला का रद कैसे है? मुअतजिला का रद इस तौर पर है कि मुअतजिला कहते हैं अल्लाह ताला ने सिर्फ जात को पैदा किया है, कामों को नहीं। यानी अल्लाह ने सिर्फ हमें पैदा किया है, हम जो काम करते हैं उन कामों को अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। बल्कि कहते हैं अफआल का खालिक खुद ज़वात हैं। यानी मुझे तो अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूं ना, उन कामों को मैंने पैदा किया है, अल्लाह ने पैदा नहीं किया। यह किसका अकीदा है? मुअतजिला का। और अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? काम हो या जात हो, सबको किसने पैदा किया है? अल्लाह तबारक व तआला ने। लिहाजा ये कहते हैं यानी अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानों को पैदा किया है, और इंसान जो भी काम करता है, मसलन चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, बोलना हंसना, नेकी बदी करना, इनका खालिक वो खुद है, यानी इंसान है। माअज़ल्लाह, सदबार माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी वजह से कयामत के दिन उससे पूछताछ, यानी अब ये कहते हैं ना कि कयामत के दिन बंदों के कामों के बारे में पूछा जाएगा, तो इन्होंने वहां से दलील ली है कि कयामत के दिन बंदे के काम के बारे में बंदे से क्यों पूछा जाएगा। इससे पता चला कि बंदे के काम के बारे में बंदे से पूछा जाएगा, तो गोया कि बंदे ने अपने काम को पैदा किया है, तो बंदा खालिक हो गया और वो अपने मखलूक का जवाब देगा। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अगर ये अब एक मैं यहां में मिसाल देना चाहूंगा, आपको ज़हन में बिठाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मुअतजिला क्या कहते हैं? कयामत के दिन, भाई कयामत के दिन हमें अपने कामों का हिसाब देना है कि नहीं? चलना फिरना, सोना जागना, हर चीज का हिसाब होगा ना। यह अकीदा है, हक है। लेकिन इस पर एक गलत अकीदे की बुनियाद रखना यह बेवकूफी है। अब मुअतजिला ने क्या कहा कि कयामत के दिन बंदा अपने कामों का हिसाब देगा, तो गोया कि वो अपने कामों का पैदा करने वाला हुआ, उसने पैदा किया था, इसलिए हिसाब बंदा दे रहा है। समझ रहे कि नहीं बात समझ रहे? ये तो अकीदा है कि हमें अपने कामों का हिसाब देना है, लेकिन मुअतजिला क्या कहते हैं कि बंदा अपने कामों का हिसाब क्यों देगा? इसलिए कि उसने अपने कामों को पैदा किया है। तो ये बंदा खालिक होने की वजह से अपने कामों का, तो काम बंदे का मखलूक हो गया ना। उनके अकीदे के मुताबिक काम किसका मखलूक हुआ? बंदे का। और हम क्या कहते हैं कि काम किसका मखलूक है? अल्लाह का। और हम भी किसके मखलूक हैं? वो क्या कहते हैं कि काम जो है ये बंदे का मखलूक है, बंदा खालिक, काम मखलूक। इस बुनियाद पर बंदा खालिक होने की बुनियाद पर अपने कामों का हिसाब देगा। तो माज़अल्लाह फिर तो ये अकीदा भी आ जाएगा कि क़यामत के दिन बंदे हिसाब क्यों देंगे? बंदों का खालिक तो अल्लाह तबारक व तआला है, तो क्या माज़अल्लाह वो हिसाब देगा? बात समझ में आई कि नहीं? मुअतज़िला क्या कहते हैं कि बंदों ने अपने कामों को पैदा किया है, यानी वो हिसाब अपने कामों का देंगे, तो गोया बंदों ने अपने काम पैदा किया है। तो बंदों ने पैदा किया तो बंदे हिसाब देंगे।
تو ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ حساب دے گا؟ معاذ اللہ رب العالمین. یعنی کتنا غلط ان کا نظریہ جا رہا ہوتا ہے. سمجھنے کی بات ہے. کہتے ہیں نا خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. یہ بیوقوف اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس کے اندر ان معتزلہ کا بھی رد کیا گیا. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. ذوات ہو خواہ افعال، افعال کاموں کو کہتے ہیں، ذات ہو یا کام، سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ. سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. ہاں بندہ اپنے افعال کا کاسب ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ پھر جب بندہ اپنے کاموں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے تو وہ حساب کیوں دے گا؟ کیونکہ معتزلہ نے یہ غلط عقیدہ اسی بنیاد پر اپنایا نا کہ بندہ قیامت میں اپنے کاموں کا حساب دے گا. تو بندہ اپنے کام کا حساب دے گا، اس لیے بندہ اپنے کام کو پیدا کرنے والا ہو گیا. تو کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ یار یہ تو عقیدہ درست ہے کہ بندہ اپنے کام کا حساب دے گا، لیکن کیوں دے گا؟ تو فرمایا خالق ہونے کی وجہ سے نہیں دے گا، کاسب ہونے کی وجہ سے دے گا. کاسب، چھوٹا کاف الف سین با، کاسب. کاسب کہتے ہیں کمانے والا. تو بندہ اپنے کاموں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، اپنے کاموں کو کمانے والا ہے. ٹھیک ہے. چلنا پھرنا اگر اس کو ہم کہیں کہ بندے نے پیدا کیا ہے تو ہمارا چلنا پھرنا ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کا چلنا پھرنا اس نے اپنے کاموں کو پیدا کیا ہے. اس کا چلنا، کتنے خالق ہو جائیں گے؟ کتنے خالق ہو جائیں گے پیدا کرنے والے؟ چلنا پھرنا سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اب اس چلنے پھرنے کو جو اللہ کی مخلوق ہے، ہم نے اس کو کمایا. ہم اپنے حساب سے چلے، ہم اپنے چلنے کا حساب دیں گے. وہ اپنے حساب سے چلا، وہ اپنے چلنے کا حساب دے گا. وہ اپنے حساب سے چلا، وہ اپنے چلنے کا حساب دے گا. تو ہم خالق ہونے کی بنیاد پر حساب نہیں دیں گے، ہم کاسب ہونے کی بنیاد پر حساب دیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ تھوڑی سی بات جو ہے سخت بھی ہے، لیکن سمجھانے کی میں پوری کوشش کر رہا ہوں. ہاں بندہ اپنے افعال کا کاسب یعنی کمانے والا ہے، اور کاسب ہونے کی وجہ سے قیامت میں پوچھ تاچھ ہوگی، نہ کہ خالق ہونے کی وجہ سے. چلنے کو بندے نے پیدا نہیں کیا ہے، لیکن اس چلنے کو تو اللہ نے پیدا کیا تھا، لیکن یہ چل کر کے کہاں گیا ہے اس کا حساب وہ دے گا. تو یہ کام ہوا نا کرنے، یعنی اس نے اس کام کو کمایا، تو بندہ کاسب ہونے کی وجہ سے، کمانے کی وجہ سے حساب دے گا، خالق ہونے کی وجہ سے نہیں. عقیدہ نمبر 9، اللہ تعالیٰ جسم، جہت، مکان، شکل و صورت اور حرکت و سکون سب سے پاک ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 21، اللہ تعالیٰ کا مکان و جہت سے پاک ہونے میں کیا حکمت ہے؟ اب یہ آپ خود پڑھ لیں. پہلی حکمت، دوسری حکمت یہاں پر بیان کی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ مکان سے کیوں پاک ہے؟ اب تو مکان سے اللہ پاک ہے، لیکن مکان سے کیوں پاک ہے، جگہ سے کیوں پاک ہے، یہ اس کے اندر میں نے حکمت بیان کی ہے. اس سے پہلے والے سیشن میں ہم نے پڑھایا تھا، اگر کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو وہاں سے سن بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 22، جب اللہ مکان سے پاک ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ ہے، تو جگہ بھی تو مکان ہوا، اور اللہ مکان سے کیا ہے؟ تو اللہ ہر جگہ ہے کہنا صحیح ہے؟ آپ خود بتا سکتے ہیں اس چیز کو. اگر ہم یہ عقیدہ بالکل سمجھ جائیں، اللہ مکان سے کیا ہے؟ جگہ مکان ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کے لیے اللہ ہر جگہ ہے بولنا صحیح ہوگا؟ کیونکہ جگہ کو مکان کہتے ہیں، اور مکان سے اللہ کیا ہے؟ تو اللہ ہر جگہ ہے بولنا صحیح ہوا؟ نہیں ہوا. جواب نمبر، آپ نے جواب خود ہی دے دیا. آپ جواب نمبر پڑھیں یا نہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، اس کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے. ٹھیک ہے. آج کل عوام بلکہ خواص کہلانے والے بھی یہ جملہ کہتے رہتے ہیں. اب وہ خواص بھی آج کل کئی قسم کے خواص ہو چکے ہیں. کچھ وہ خواص ہیں جن کو شریعت نے خاص کیا ہے، کچھ وہ خواص ہیں جن کو عوام نے خاص بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، حالانکہ یہ جملہ صحیح نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے. یا اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، یعنی اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. یا اللہ تعالیٰ علیم و خبیر، یعنی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، خبردار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ ہر جگہ ہے کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، یا اللہ سمیع و بصیر ہے، یا اللہ علیم و خبیر ہے. اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا. یہ کہا جائے اللہ ہر جگہ ہے
نہ کہا جائے۔ عقیدہ نمبر 10، اللہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، ہر کمال کا جامع ہے، ہر خوبی کا جامع ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے یعنی کمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ان تمام چیزوں سے؟ اللہ تعالیٰ ایسی تمام چیزوں سے پاک ہے جس میں عیب ہو یا کمی ہو۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 23، کیا اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے؟ جواب نمبر 23، جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اللہ تعالیٰ میں ہونا محال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان ہو وہ بھی اس کے لیے محال، مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال ہیں، اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے بئی معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ محال کو ممکن ٹھہرانا ہوا اور خدا کو عیبی بتانا ہوا، بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے کہ خدا جو ہوگا وہ جھوٹ بولے گا ہی نہیں، اور جب خدا کے لیے تم نے یہ کہا کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے تو گویا کہ تم نے خدا کا انکار کیا، اور یہ سمجھنا کہ محالات پر اللہ تعالیٰ قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، یہ باطل محض ہے، یعنی باطل محض ہے، یعنی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کمی آ جائے گی، معاذ اللہ، یہ فکر غلط ہے۔ اس میں اللہ کی قدرت کا کیا نقصان ہے؟ اس میں نقصان تو اس چیز کا ہے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، تو یہ کہنا کہ جھوٹ پر اگر اللہ قادر نہ ہوگا تو اللہ کی قدرت میں کمی آ جائے گی، نہیں، یہاں اللہ کی قدرت میں کمی نہیں ہے، کمی کس چیز میں ہے؟ جھوٹ میں ہے، جھوٹ اس لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی شان کے لائق ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ جھوٹ پہ قادر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کمی آ جائے گی۔ سوال نمبر 24، کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے پاک ہے؟ جواب نمبر 24، جی ہاں، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے پاک ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا ایک عیب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ ایک مسلمان جس کے دل میں اس کے رب کی عظمت اور اللہ کے کلام کی تصدیق ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب جھوٹ کی نسبت کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ کو ہم معاذ اللہ کو یہ عقیدہ رکھے اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے، کل کوئی بھی کہہ دے گا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جھوٹ بول دیا ہے، دین بچے گا؟ قرآن بچے گا؟ اب کہہ رہے کہ ایک مسلمان جس کے دل میں اس کے رب کی عظمت ہو اور اللہ کے کلام کو وہ سچا مانتا ہو، اب مجھے بتاؤ جب اللہ ہی جھوٹا ہو گیا تو اللہ کا کون سا کلام سچا رہ جائے گا؟ کوئی اللہ کے کسی کلام کو جھوٹ بول دے گا؟ کوئی کسی کلام کو جھوٹ بول دے گا؟ اللہ کے ہر کلام کو سچا ماننے کے لیے ضروری کیا ہے؟ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ سچا ہے۔ جب وہ سچا ہوگا تو اس کا ہر کلام سچا ہوگا۔ اگر معاذ اللہ ہی کو جھوٹا مان لیا جائے تو کوئی بھی اپنی کج فکری کی وجہ سے، چھوٹی فکر کی، لگڑی لنگڑی فکر کی وجہ سے کہہ دے گا، جس کو جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی بول دے گا اللہ کا یہ کلام جھوٹا ہے، صد بار معاذ اللہ۔ تو یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب جھوٹ کی نسبت کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ جھوٹ بولنا ایسا ناپاک عیب ہے جس سے ہر تھوڑی ظاہری عزت والا بھی بچنا چاہتا ہے۔ مجھے کوئی جھوٹا بولے تو، آپ کو کوئی جھوٹا بولے تو ہم اور آپ جیسے بچنا چاہتے ہیں، پھر وہ پروردگار عالم تو حقیقی عزت والا ہے، کائنات کو جو عزت ملی ہے اس کی وجہ سے ملی ہے۔ تو اور ہر بھنگی چمار بھی اپنی طرف جھوٹ کی نسبت سے شرم محسوس کرتا ہے، مگر دیوبندی چمار سے بھی زیادہ چمار ہیں، بھنگی سے بھی بڑے بھنگی ہیں، کیونکہ ایک بھنگی چمار اپنے لیے جھوٹ بولنا مناسب نہیں سمجھے گا۔ آپ کسی بھنگی کو جھوٹ بولو گے تو پسند کرے گا؟ وہ کسی چمار کو جھوٹ بولو گے تو پسند کرے گا؟ نہیں پسند کرے گا۔ لیکن یہ دیوبندی اتنے بڑے چمار ہیں، اتنے بڑے بھنگی خبیث ہیں۔ رشید احمد گنگوہی دیوبندیوں کا امام، اس نے اپنے ایک فتوے میں لکھا کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ جھوٹ بول چکا، ایک تو تک کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، ایک الگ عقیدہ ہوا۔ اب اس نے معاذ اللہ، یعنی جب اس رشید گنگوہی سے سوال کیا گیا کہ ہمارے فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اس نے بولا نہیں ہے لیکن وہ طاقت رکھتا ہے۔
تو رشید گنگوہی نے جانتے اس عقیدے کو کس طرح سے ڈیفینڈ کیا؟ اس نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے کی طاقت رکھتا ہے، بلکہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ جھوٹ بول چکا تو بھی اس کو گمراہ اور فاسق نہیں کہا جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین، صد بار نعوذ باللہ۔ تو یہ اب دیکھیں، ایک بھنگی اور چمار کو، میں ان دیوبندیوں کو بھنگی اور چمار اس لیے بول رہا ہوں، ایک بھنگی اور چمار کو اگر ہم کہیں کہ تو جھوٹا ہے، وہ پسند نہیں کرے گا۔ ان خبیثوں، دیوبندیوں، بھنگیوں، چماروں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ اگر بول چکا کوئی کہے تو وہ معاذ اللہ فاسق بھی نہیں ہوگا، کافر ہونا تو دور کی بات ہے، وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا۔ بتائیے، اب گمراہ نہ ہونے کا مطلب جانتے ہو کیا ہوا؟ سنی ہوا۔ یہ کون سا سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول چکا؟ تو اب اللہ تعالیٰ تو جھوٹ بولنے سے پاک ہے، لیکن انہوں نے یہ عقیدہ دیا، تو اب اللہ تعالیٰ تو جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، لیکن یہ بھنگی اور چمار ہو سکتے ہیں اور ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ تو جھوٹ نہیں بول سکتا ہے نا، کیونکہ یہ جھوٹ اس کی شان کے لائق نہیں ہے، تو کمی تو ادھر تو کوئی نہیں۔ اب کمی ادھر ہے، اور وہ کمی کیا ہے کہ یہ دیوبندی بھنگی بھی ہیں، چمار بھی ہیں، خنزیر بھی ہیں، ملعون بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ یہ جو اللہ کی شان میں گستاخی کرے، اس کے محبوب کی شان میں گستاخی کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، انہی بنیاد پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ان کمینوں پر جو ہے کفر کے مزید، اب ایک صرف اس کی میں عبارت پہ مکمل کر لیتا ہوں 24 سوال نمبر کی، مزید تفصیل کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے، اب بتائیے، اب اعلیٰ حضرت کا نام کیوں نہ لے؟ ایک طرف دیوبندی لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول چکا تبھی اس کو گمراہ نہ کہا جائے، اب بتاؤ کیا ہم اس کا نام لیں گے؟ ہم تو اس امام احمد رضا کا نام لیں گے جس رضا نے ہمارے دل میں اللہ کی عظمتوں کو بٹھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد میں اعلیٰ حضرت کا رسالہ موجود ہے، سبحان السبوح عن کذب عیب مقبوح، ایک رسالہ یہ ہوا، یعنی جھوٹ، اب یہ عربی میں رسالہ، اس کا نام اردو میں کیا ہے؟ جھوٹ جیسے بدترین عیب سے اللہ کے پاک ہونے کا بیان۔ رسالے کا نام بتا رہا ہے امام احمد رضا نے عظمت الہی پر پہرا دیا ہے۔ جھوٹ جیسے بدترین عیب سے اللہ کے پاک ہونے کا بیان۔ اور دوسرا رسالہ لکھا، دامان باغ سبحان السبوح، سبحان السبوح کے باغ کا دامن، یہ 2 رسالے۔ اب بتاؤ، صرف ایک یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، امام احمد رضا نے 2 رسالے لکھ کر کے ہمارے دلوں میں عظمت خداوندی کو بٹھایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے صرف رسول پاک کی عظمت پہ پہرا نہیں دیا ہے، صحابہ اہل بیت کی عظمت پہ پہرا نہیں دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے خدا کی عظمت پر بھی پہرا دیا ہے۔ اسی لیے آج ہم اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو جو ہے اب یہیں پر مکمل کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی جو سوالات جوابات ہیں وہ انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو دوسرے لیکچر میں ہم پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پر قائم رکھے، اور تمام بھنگیوں اور چماروں سے اللہ تعالی جو ہے ہماری حفاظت فرمائے نا، اور سچے عقیدے پر اللہ تعالی قائم رکھے، اور اسی سچے عقیدے پر اللہ تعالی ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔